اب اس میں آپ لوگ رستے کیا نکالتے ہو؟ نہیں حضرت، وہ پیر کو تو کر سکتے ہیں نا، پھر کرتے رہو۔ یہ میڈ ان انڈیا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے پیروں کو سجدے نہیں کیے، اور صحابہ کا پیر تو کتنا بڑا پیر تھا، سارے پیروں کا پیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابہ نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اب کون ہے جسے سجدہ کیا جائے؟ پھر کہا نہیں اس نے فرمایا، اس نے، میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا، سن لیں، یہ ٹوٹے پھوٹے رستے اسی لیے سب پیدا ہوتے ہیں، سب گندگی اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا ہو، جب رسول اللہ کے فرمان کے سامنے کسی کا فرمان آ گیا تو اب سب کے فرمان کو دیوار پہ پھینک کر ماریں گے اور بات صرف رسول اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کسی کی بھی بات آ جائے، حضور کے بات سے ٹکرائے کسی کی بات، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میرا کوئی قول رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ پھینک کے مارو۔ جب امام اعظم یہ کہتے ہیں پھر کس کی اوقات ہے؟ تو ایک بات یہ، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی بعد ہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ، میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بیان کروں پھر اصل حدیث کی طرف، بکریاں حضور کو سجدہ کرتی، جانور سجدہ کرتے، تو ایک وفد آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، تو وہ وفد آیا تو وہ مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ جانوروں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہیں، ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کافر حضور ہم آپ کے ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں، فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما، پیروں کو بھی چوما۔ اب آپ کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہو، ماں باپ بھی ہیں تو پیر بھی چوم سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں، سجدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مزار پر ہو نہ بزرگوں کو ہو، سجدوں سے بچو، خالص توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اسی پر۔ مزارات پہ بھی جاؤ تو گر پڑ مت کیا کرو، ایسے گرتے پڑتے ہیں کہ عجیب حالت ہوتی۔ مزارات پر جا کر بزرگوں کے ساتھ اس طرح رہا کرو کہ اگر وہ ظاہری حیات میں یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ان کا کیسے احترام کرتا، یہی کندھے پکڑ کر کے پیشانی چومتا، پورا بوجھ کندھوں پہ ڈال کر پیشانی چومتا، یہ کرتا، پورا اپنا وزن ان پہ ڈال دیتا، یہ کرتا نہیں۔ اگر وہ ظاہری حیات میں ہوتے تو کیسے ادب کرتا؟ بس وہی ادب ان بزرگوں کا ہونا چاہیے، جو حیات میں ادب ہے وہی ہمارے یہاں بعد ممات بھی ادب ہے، اہل سنت میں یہ ادب کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کر، یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ ان کو اجازت دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محتاج ہے اور ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے اذن کا محتاج، تو اللہ کا محتاج بندہ، اپنا نہیں، اللہ کا محتاج بندہ، اللہ کے اذن کا محتاج بندہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا مقبول محبوب بندہ ہے، اگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے، تو میں اس سے جو طلب کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا سے مجھے عطا کرے گا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ مانگنا چاہے تو اس ولی سے بھی مانگنے کی اجازت ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر، ٹھیک۔ اگر یہ کوئی سمجھ کے مانگتا ہے کہ میں مانگوں گا اور اللہ نہ چاہیں تو وہ بھی یہ دے دیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ سچی عقیدے کی بات یہ تو ہو گیا اللہ کے بارے میں، بڑی تفصیل ہے، جمعہ کے آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، واقعی عالموں کی خدمت میں جو واقعی علم رکھتے ہوں ان کے پاس عقائد کی معلومات کے لیے، یا پھر جو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے بڑی مفید ثابت ہوگی اگر آپ اس کو پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، بہار شریعت کا پہلا حصہ وہ پڑھ لیں، یا پھر عقائد و معمولات اہل سنت،
یہ سنی دعوت اسلامی کے مکتب سے چھپی ہوئی، ایک بار اس کو پڑھ لیں، صرف پڑھ لو گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں یہ